یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ کہیں تم پرہیزگار بنو۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے اہم فائدے کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں دشمن سے لڑنا ہر کوئی سکھاتا ہے۔ اگر آپ ایک سرحد سنبھالنے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو لڑنا آنا چاہیے، دشمن کو پہچاننا آنا چاہیے، اور جو جس جگہ رہتا ہے وہ ہر قدم پر لڑنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی دیکھیں تو زندگی سے لڑ رہا ہے، کوئی وقت سے لڑ رہا ہے۔ البتہ زندگی کا یہ مقابلہ نہ ختم ہونے والا مقابلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بار بار فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، نفس تمہارا دشمن ہے۔ تو اب اس نفس اور شیطان سے لڑنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیا ہے، کیونکہ پرہیزگاری اور تقوی اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، جن کو مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مطلب یہی بنتا ہے کہ ہر وہ کام یعنی ہر وہ نفس کی خواہش یا طلب جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس سے بچنا ہے، اور یہی شیطان سے، نفس سے یہی جنگ ہے، اور اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ راضی ہو اسی کو بجا لانا، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے طریقے لڑنے کے سکھائے کہ کہیں فرمایا صبر اختیار کریں، کہیں درگزر کا حکم دیا، کہیں لڑنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ عجیب مقابلہ ہے کہ اللہ بندے پر روزے فرض کر کے فرما رہا ہے کہ کہیں تم پرہیزگار بنو، یعنی تم نفس سے لڑ سکو۔ عموماً دیکھا جائے تو نفس کی دو بڑی خواہشات جو ہیں، ایک تو ہے کھانا پینا، کہ کھانے پینے پر نفس بڑا حریص ہوتا ہے، اور دوسرا ہے حسن یعنی عورت۔ اور روزے نے چونکہ ان دونوں چیزوں سے انسان کو روک دیا، حلال کھانا پینا اس سے بھی روزے نے روک دیا، تو مطلب کہ بندہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں نفس سے لڑ سکتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو ماننے پر آ جاتا ہے تو پھر نفس کتنے بھی طریقے اپنائے، بندہ نفس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جب ہم نے روزے کی نیت کر لی تو اب اللہ نے ہم پر کھانا پینا حرام کر دیا۔ اب کھانے پینے کی اشیاء بے شمار موجود ہوں، اور جن میں بہت پسندیدہ ڈشیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، مشروبات ہوں، لیکن ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں کھا پی سکتے، جبکہ نفس بہت ضد بھی کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں ماننے دے رہے، اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس ایک مہینے میں بندے سے یہ بڑا جہاد کروا کے بندے کو یہ سبق دیا کہ اے بندے، کہ تو نفس سے مقابلہ کر سکتا ہے، تو نفس سے جنگ لڑ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ایک مہینہ ہی کافی ہے، اور اس ایک مہینے کے اندر اگر بندہ اللہ کے حکم میں آ کر خود کو کھانے پینے سے تو بچا رہا ہے، عورت سے، اپنی بیوی سے بچا رہا ہے، یہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ روزہ ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، دیگر جو چیزیں ہم پر حرام کر دی گئیں ان میں بھی یہ معاملہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر صرف کھانے پینے سے خود کو روک کر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، دیگر حرام کام کر رہا ہے، تو گویا کہ ایک طرف وہ نفس سے جنگ میں جیت رہا ہے تو دوسری سائیڈ سے وہ ہارے جا رہا ہے، کیونکہ یہ غفلت میں اس کے اس وار کو سمجھ نہیں پا رہا
یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے خود کو کھانے پینے سے روک دیا، 13-14 گھنٹے نہ کھایا نہ پیا، اور دیگر نفس کی کئی پسندیدہ چیزوں سے خود کو تو روک لیا، لیکن نفس یہاں پر ہم سے جیت جاتا ہے کہ نفس دیگر طریقے، دیگر راستے اختیار کر کے ہم سے ہمارا رب جو ہے وہ ناراض کر رہا ہے، اور یہ کوئی عقل مند، کوئی باشعور، کوئی حقیقی مسلمان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ کسی بھی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ہم نے روزے کے اندر کھانے پینے کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہیں، ان سے ہر صورت بچ کے رہنا ہے، ہر صورت بچنا ہے، اور نفس سے جنگ لڑنی ہے، نفس سے لڑنا ہے، اور نفس کو ہرانا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہی اصل میں جنگ ہے، اصلی یہی لڑائی ہے۔ اگر کوئی نفس پر قابو پا لیتا ہے، اگر کوئی نفس سے جنگ جیت لیتا ہے، تو وہی کامیاب شخص ہے۔ اور روزے کے بے شمار فوائد موجود ہیں۔ جس روزے کو ہم عبادت سمجھ کر بجا لاتے ہیں، آج اسی روزے کو انگریز سائنسدان صحت سمجھ کر اپنا رہا ہے۔ وہ اس کو ڈائٹ کا نام دے کر خود کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ خود کو بھوکا پیاسا رکھنے میں بے شمار بیماریوں کا علاج موجود ہے، جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ روزہ رکھو صحت پاؤ۔ اگر یقیناً آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں گی تو اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو صرف بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کا سوچ لینا ایک مومن کو گوارا نہیں دیتا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں، ہر قدم میں، بلکہ سوچ میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔